गया टिक आ गया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہفتہ وار درس قرآن جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 40 اور 41 پر مشتمل ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ سلسلہ مضمون چل رہا تھا کہ کفار بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ، کوئی کرامت دکھائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ یہ عام طور پر یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب بھی وہ کسی کا مرید بنتا ہے یا کسی کی وہ بیعت کرتا ہے تو وہ کچھ سپرفیشل چیز، کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جو جس کو بھی وہ ماننے لگا ہے، اس کا پیر ہے جو بھی، وہ اس کو آسمان پر اڑ کے دکھائے، یعنی کوئی سپرفیشل چیز دیکھ کر پھر وہ ایمان لانا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکہ کے کفار یہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بار بار پڑھا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی کرامت دکھاؤ، یہ صفا پہاڑی جو ہے اس کو سونے کا بنا دو، اس قسم کی انہونی چیزیں جو اس کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات واضح تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی ایسا معجزہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ قرآن جو ہے وہ ایک بہت بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا۔ اور پھر معجزے کام نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزے دیے گئے تھے، پھر کون سا لوگ ایمان لے آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کو مردہ کر دیتے تھے اور بیمار کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ بڑے واضح معجزے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا اپنے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کو بچا لیا، لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اور اس کے علاوہ گزشتہ آیات میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر، کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے، جانوروں کو نہیں دیکھتے؟ یہ گائے ہے، بھینس ہے، اور اسی طرح یہ پرندے اڑ رہے ہیں اوپر، کس طرح بغیر کسی ستون کے فضا میں یہ معلق ہیں، اڑ رہے ہیں۔ جہاز کی ٹیکنالوجی بعد میں انہی کو دیکھ کر ایجاد ہوئی۔ یہ کیا کام معجزہ ہے؟ یعنی اپنے ارد گرد غور کرو، گائے کو دیکھو،
بکری کو دیکھو اس میں سے کیسے دودھ نکلتا ہے، شہد کی مکھی کو دیکھو کس طرح وہ پھولوں سے رس چوستی ہے اور شہد بن جاتا ہے اور شفا ہے اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں معجزہ ہی تو ہیں۔ یہ کیا کم معجزہ ہے؟ اپنے ارد گرد ذرا نظر تو دوڑاؤ، جانوروں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، یہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے معجزے ہی تو ہیں، کبھی غور نہیں کیا تم نے؟ آج کی آیات میں ایک اور اسی طرح زندہ چلتے پھرتے معجزے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اپنے آپ میں تو دیکھو، قل ارائیتکم، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے، ارائیتکم، کیا تم اپنے اندر نہیں جھانکتے، کیا تم اپنے اندر نہیں دیکھتے، ان اتاکم عذاب اللہ، یہ آج کی آیات ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کی پنشمنٹ، عذاب، او اتتکم الساعہ، یا قیامت برپا ہو جائے تمہاری آنکھوں کے سامنے، اغیر اللہ تدعون، پھر بھی تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقع سچے ہو۔ کفار میں یہ صفت پائی جاتی تھی کہ وہ اگرچہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کو اپنا پروردگار پیدا کرنے والا مانتے تھے، لیکن عبادت کے لیے، چڑھاوے چڑھانے کے لیے، قربانیاں، جانوروں کی جو قربانیاں دیتے تھے وہ بتوں کے نام پر دیتے تھے، یہ بات مانتے تھے۔ ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ یہ لات اور منات، یہ جو بت ہیں، انہوں نے ان کو پیدا نہیں کیا، اس بات پہ ان کا یقین تھا کہ پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، لیکن عبادت اور دعائیں جو ہیں وہ بتوں سے مانگتے تھے۔ تو لیکن جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جاتی تھی، مثلا بہت زیادہ بیمار ہو جاتا تھا، یا کسی کی کشتی دریا میں، طوفان میں پھنس جاتی تھی، تو پھر وہ بتوں کو نہیں پکارتے تھے، بہت بڑی مصیبت کے وقت پھر وہ اسی اللہ کو پکارتے تھے جس کو وہ اپنا رب مانتے تھے۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح، اپنے اندر جھانک کے تو دیکھو کہ جب کوئی اگر قیامت آ جائے یا اللہ کی بہت بڑی سزا آ جائے تو پھر کس کو پکارو گے؟ یعنی یہ معجزہ تمہارے اپنے اندر ہی موجود ہے کہ جب تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو اللہ ہی کو پکارتے ہو، تو پھر ہر وقت اللہ ہی کو پکارو، اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے بھی اسی اللہ ہی کو پکارو۔ یہ معجزہ یہ تو تمہارے اندر ہی ہے، اس بات کو تو تم خود بھی تسلیم کرتے ہو۔ ارائیتا اصل میں یہ ہوتا ہے اس کا معنی دیکھنا، اور یہ کئی جگہوں پہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ارائیتا، اسی طرح علم ترى کیف فعل ربک، جو ابابیل کا واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں سے دیکھا ہو، ظاہر ہے جب یہ سورت ابابیل، یہ جو سورت فیل نازل ہوئی تو اس وقت ظاہر کئی لوگوں نے اس کو ضروری نہیں کہ آنکھوں سے دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آنکھوں سے ابابیل کے ذریعے ابرا کے لشکر کو تباہ ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ تو دیکھنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ کیا کبھی غور کیا تم نے؟ وہی لفظ یہاں ارائیتا، اب وہ ہے کہ کیا تم نے کبھی غور سے دیکھا، کبھی غور کیا، کبھی ڈیپلی اس کو کنسیڈریشن اس کو دی ہے کہ کس طرح یہ ایک ہوتا ہے دیکھنا، عام آدمی دیکھتا ہے، جیسے میں اپنا ہاتھ دیکھ رہا ہوں تو اس میں تو ظاہر ہاتھ کی سکن دیکھوں گا، ہاتھ پہ جو بظاہر لکیریں ہیں وہ دیکھوں گا، لیکن ایک ڈاکٹر جب دیکھتا ہے تو وہ تو سکن کا اسپیشلسٹ اگر ہو تو وہ تو اندر تک کی بیماریاں جو ہے وہ جان لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں صحیح طرح سے دیکھنا۔ ایک ہوتا ہے عام ظاہری طور پر بس سرسری سا دیکھنا، ایک ہوتا ہے ڈیپلی دیکھنا، اچھی طرح انالیسس کرنا، کنسیڈریشن، غور و خوض کرنا۔
یہاں دیکھنا وہ مراد ہے. کبھی غور کرو، اپنے آپ پہ ہی غور کرو، یہ ان سے کہا جائے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے لیے اپنے آپ پہ غور کر لو تو وہی کافی ہے. اور اسی طرح ایک واقعہ بھی یہاں اگر بیان کر دیا جائے کہ امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، تو میں جب ذرا بڑا ہوا تو میری ماں نے ایک دھوبی کے پاس مجھے لیبر کے کام کے لیے بھیج دیا تاکہ کچھ کما کے لائے، اب کیونکہ والد صاحب تو زندہ نہیں تھے. ایک دن وہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھ گئے اور بڑی دلچسپی سے انہوں نے علم سیکھنا شروع کر دیا. ماں انہیں دھوبی کے پاس بھیجتی تھی کام سیکھنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے. وہ امام ابو حنیفہ کے پاس وقت گزار کر اور علم سیکھ کر واپس آ جاتے. تو ان کی ماں ایک دن امام ابو حنیفہ کے پاس گئی کہ تم نے میرے بچے کو خراب کر دیا، میں اس کو کمانے کے لیے بھیجتی ہوں، یہ تمہارے پاس بیٹھ کے سارا دن وقت ضائع کر کے آ جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جتنے پیسے تم دھوبی سے لیتی ہو وہ میں دے دیا کروں گا، اس بچے کو ادھر میرے پاس بیٹھنے دیا کرو، اس کو جو ہے وہ علم سیکھنے دو. تو ماں جو تھی وہ تو ظاہرہ ایک سرسری سا دیکھتی تھی کہ یہ بچہ ہے کمائے اور پیسے لے، وہ تو صرف روزمرہ پیسوں کو دیکھتی تھی. امام ابو حنیفہ بہت دور تک بچے کے اندر جو پوٹینشل تھا، امام ابو یوسف کے اندر جو ہڈن کوالٹیز تھیں، ایبلٹیز تھیں، ان کو غور سے دیکھا. یہ ایک دیکھنا ہوتا ہے. وہ اس طرح بہت بڑے، وہ پھر ظاہر ان کے شاگرد تھے، بہت بڑے وہ اسکالر بنے. آخر کار خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں وہ جج بنے. تو یہ ہوتا ہے ایک دیکھنا، ایک سرسری سا دیکھنا ہوتا ہے کسی کے اندر ہڈن ٹیلنٹس کو غور و خوض کے ساتھ دیکھنا. اسی طرح میکینک جب گاڑی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی آواز سے اس کی خرابیاں پہچان لیتا ہے. عام آدمی تو گاڑی کا رنگ دیکھتا ہے یا اس کی شیپ دیکھتا ہے یا اس کی دیگر obvious جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے. تو اسی لیے یہ بات بار بار قرآن کریم میں ارأیت الم تارا کیف، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ارأیت، کیا تم نے دیکھا نہیں. قل ارأیتکم، do you not see in yourself. قل ارأیتکم، ارأیت means you see. Kum, again ka also means you, so you is used twice. Okay, twice is used, it's just to emphasize on you. Just think about yourself, just deeply consider yourself, see into yourself. Qul ara'aytakum, just like in English we say hey you, yes you, we emphasize on you, on someone. Yes, you think, it's your responsibility. Qul ara'aytakum, O Messenger of Allah, tell them, say to them, Qul ara'aytakum, see into yourself, in ataka, if it comes to you, if it came to you, adabullah, the punishment of Allah, aw atatkum as-sa'atu, or the sa'a, the day of judgment, the hour comes to you. If the day of judgment comes, or if some punishment from Allah, some earthquake or some storm or some other life-threatening difficulty comes to you, and sa'a here also means death. Sometimes sudden death comes and sudden accident occurs. Any difficulty or death comes to you, أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ, will you still call to one other than Allah? In kuntum sadiqin, if you are really truthful. So as I said, that the kuffar, the mushrikeen of Makkah, they used to worship other than Allah.
the idols. But when some real difficulty comes in their life, they will turn to Allah subhanahu wa ta'ala. So that was something they knew it. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying to them, if you call to Allah on severe difficulties, why don't you call to Allah on other small difficulties as well, on all the occasions? You should call to Allah. It's because they used to, just like Tawheed, in explanation of Tawheed, Tawheed Rububiyyah, to believe in Allah, to consider Allah as a creator, to take him as a creator, to believe in Allah subhanahu wa ta'ala that he is our Rabb. This is Tawheed Rububiyyah. And similarly, Tawheed Uluhiyyah, apart from believing in Allah, also worship Allah subhanahu wa ta'ala. Also do good deeds to please only and only Allah subhanahu wa ta'ala. This is Tawheed Uluhiyyah. And also believe in Allah subhanahu wa ta'ala. The third part of Tawheed is that you believe in Allah subhanahu wa ta'ala with all his attributes, sifat, asma bisifat. So kuffar, they used to believe in Allah subhanahu wa ta'ala as a Rabb, as a creator, as a sustainer. But whenever they used to worship, they need to prostrate, they need to bow down, they would bow down before the idols. And similarly, Allah subhanahu wa ta'ala has his attributes, sifat. He is Al-Hayy. We need to believe in him that he is everlasting. He is never going to die. Similarly, Allah is Ar-Rahman. This is believing in him with all his attributes. He is ever merciful. His mercy is in abundance. So this is the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala inviting the non-believers that consider, imagine, did you ever imagine that if some difficulty comes to you, who will call you? If death comes to you by surprise, who will call you on that occasion? قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Basically, this ayah indicates that real tawheed, the real belief in Allah subhanahu wa ta'ala is that we should call upon him in all situations, whether we are in difficult, dire situation or in ease or in small difficulty. On all occasions, only and only call upon Allah subhanahu wa ta'ala. Do not call anyone other than Allah subhanahu wa ta'ala on any occasion. Allah subhanahu wa ta'ala himself responds in the next ayah, Bal, nay, rather, Iyyahu, you will only him you call. Iyyahu tad'un. You will only call him, alone him you will call. Bal iyyahu tad'un. Fayakshifu ma tad'una ilayhi insha. And he will remove the difficulty you called for. Fayakshifu ma tad'una ilayhi insha. Wa tansawna ma tushrikun. And at that time you will forget all those who you associate with Allah subhanahu wa ta'ala. Ma tushrikun. So basically the two ayah 40 and 41, it means that we should call upon Allah in small situations and in all difficult situations as well. Similarly, we see the Christians, they believe in God, but they also worship Isa alayhi salatu wasalam. They also prostrate to Isa alayhi salatu wasalam. They also take him as a secondary God, that he is like a God as well. While Islam and real Tawheed teaches us that there is only one God. Only and only call him on any occasion. Allah subhanahu wa ta'ala is saying
that if you call Allah subhanahu wa ta'ala on difficult situations, on very, very difficult situations, just like here the example is given, if the death comes surprisingly, if the Qiyamah comes, As-Sa'a, the day of judgment certainly established, it's a big thing. And if the punishment of Allah, like earthquake or any other natural disaster appears, who will you call? In that situation, even kuffar, the mushrikeen of Makkah, they used to call Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, if you call out to Allah on these difficult times, you should call out to Allah on other times as well, on other times of your life as well. Whatever small thing happen, only and only call to Allah subhanahu wa ta'ala for help. Only do dua to Allah subhanahu wa ta'ala. In Tafasir, there's an incident narrated that Ikrama radiallahu ta'ala, the son of Abu Jahl, when Makkah was conquered and he actually fought against, he resisted, with his troops, he resisted the Muslims' entry to Makkah. And he also happened to kill a Muslim. So he was one of those, Prophet ﷺ, although he peacefully entered Makkah and he said there shouldn't be any bloodshed. But he gave a list of people that these should be killed. If you arrest them, just kill them. And one of them was Ikrama radiallahu ta'ala, and he later became Muslim. He was the son of Abu Jahl. When he heard this, he ran away. When the Makkah was conquered, he ran away. He ran to Jeddah port, and that's where he took a ship or a boat to Habasha. He was trying to flee away. And this boat, it was occupied by storm. And all the passengers in the boat, they started calling out to their idols. And when the storm became more difficult, and then when there was no chance for them to be saved, then the people, they suggested, no, we are in very severe difficulty. No, there is no chance for us to be saved. No, we should only call to one Allah alone, the God, the Rabb. Do not call out to the idols anymore. Ikrama radiallahu ta'ala, he realized it. This actually clicked to him. He realized that this is what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is inviting all of us to, that we should call out to Allah in all situations, whether it's a small difficulty, whether it's a big difficulty. Now, when the people see people in the boat, they see that there's no possibility of us being saved other than Allah can save us. Then why? What's the conflict with Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Why have I run away from him? So he promised with Allah at that time that if I am saved from this storm, then I will reach to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and will become Muslim. And he was saved, and he gone back to Mecca and approached Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he became a believer. Then he asked, Ya Rasulullah, I fought against Islam, I damaged Islam. How can I compensate the harm I have already done to the Muslims? Then Prophet ﷺ suggested to him, he hinted him, go and do jihad whenever opportunity arises in the Roman area. And Ikrama radiallahu ta'ala spent the rest of his life in jihad, and he was martyred, killed in one of the battle with Romans, probably the Battle of Yarmouk. So this is Ikrama radiallahu ta'ala, because when he was in difficulty, this clicked to him that in
Severe difficulty we call out to Allah. Why in small difficulty we call our idols? Many non-Muslims, when they convert to Islam, they tell their stories. Sometimes, most of the time, some real difficulty, some death, some severe illness, when it happens in their life, then they call out to Allah. Oh Allah, save us from this difficulty. And if we are saved, if we survive, then we will search for you. We will find out the real God. And similarly, one of the great revered great singer, he was drawn in the swimming pool deep into water, and he wasn't Muslim at that time. Then he said, "Oh God, wherever and whoever you are, if you save me today, then I will search for you, I will turn to you, I will look into you, and I will become your believer." So he was saved from the swimming pool, and he converted to Islam. So great incidents makes people think about the real God, real Tawheed, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying. Qul ara'aytakum, look into yourself deeply. Imagine yourself, if punishment of Allah comes, then who will you call? You will only call to Allah subhanahu wa ta'ala. And then in the next ayah, similar concept is narrated. Bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun. You will only call to him and him alone. And when if he wants, insha, wa tansawna ma tushrikun. If he removes and if he wants, Allah will remove the difficulty. Again, insha'a means if he wants, if he wills. Sometimes we are in difficulty, we call out to Allah, and difficulty is not removed. Here it means Allah subhanahu wa ta'ala is not obliged to do whatever we ask for. Every dua is accepted whenever we call out to Allah. Here it also means that Allah subhanahu wa ta'ala accepts dua, even listens to respond to the dua, even non-believers' dua. Ikrama radiallahu ta'ala, when he called out to Allah, he wasn't Muslim at that time. But Allah subhanahu wa ta'ala responded to his dua. Similarly, Iblis, when he encountered with Adam alayhi salatu wasalam, he asked Allah subhanahu wa ta'ala, give me long life. He wasn't a Muslim, he's not a believer, but Allah gave him what he asked for. So Allah listened to, Allah responds to, Allah even accepts dua of non-believer, those who do not believe in him. If shaitan has a chance for his dua to be accepted, if Iblis understands that only Allah can give what he wants, that it is not very fool that many human, they call out to other than Allah. Even Iblis understands this point. We should always call out to Allah subhanahu wa ta'ala. Bal iyyahu tad'un fayakshifu ma. And this is Allah subhanahu wa ta'ala who, it's him. Sometimes he doesn't accept, sometimes he doesn't respond to our dua. Every dua is responded. It's listened to by Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes we ask something which may not be useful for us. Allah responds to our dua, but he does not necessarily give what we actually ask for. Because in Surah Isra, what we learn is Allah subhanahu wa ta'ala tells us, وَيَدُعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Insan sometimes asks for evils, and he thinks it's good for him. Because just like a child, just like a young boy, he asks us, can you buy me a car, Ferrari? But we understand that
car is not safe for him, he is not grown up enough. If we buy him a car, if we give him a car key, if he drives the car, he might end up in accident and he might lose his life. We don't give him what he asked for. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala understands us, what is good for us and what is shar for us. Sometimes we do dua and ask Allah, Allah, give me money, give me wealth, give me this. Sometimes money and wealth is not useful for us. It might lead to disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah knows what is good for us, what is not good for us. So if some dua is not accepted, this means Allah subhanahu wa ta'ala doesn't feel that this dua is good to be accepted. It's useful for us. And Allah knows sometimes we think something is bad, but actually it's good for us. And sometimes we think something is good for us. We love it. But there is the shar, there is evil hidden inside it. And Allah knows everything inside out. So always do dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And if this dua is not seemed accepted, then do not think that Allah does not listen. Allah always listens. One of the ayah about dua in Surah Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Because people used to ask Prophet sallallahu alaihi wasallam, how shall we do dua? How shall we approach Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah. Ya Muhammad, when people ask you about me, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. I am ever close. Ujibu, I respond. Ujibu da'wat ad-da'i. I respond to the call of the caller. Ad-da'i. Idha da'an. Whenever he calls out. Whenever he does dua. So Allah subhanahu wa ta'ala here gives us the assurity that he listens to our dua. Wa'idha, and when. You know, when Allah didn't say if my servant calls to me, if my servant asks about me. Allah says when, wa'idha, idha mean when. When my servant asks about me. There's a difference between if and when. If mean it's an option. Maybe you call out to Allah, maybe you don't call out to Allah. And idha mean when. This means Allah is certain. Allah is waiting for us to call out to Him, to do dua to Him. It's just like if if there is a mother, just for the sake of example, if a mother, his son is on some overseas troops, fighting for overseas troops, and anything can happen. He might not come back. He might be killed in overseas in fight. The mother, she always says, when my son comes back, I will do this. She never says that if my son come back, because if means he might not come back. Mother will never say that. Mother is always hopeful. She is always hoping that her son will come back. So similarly, Allah subhanahu, because if mean if he comes, he comes. If he doesn't come, he doesn't come. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَإِذَا, when my servant. This means Allah is certain. Allah is anxious that we should call out to Him. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. I respond to the call of the caller. Ad-da'i. It's used, ad-da'i means the special caller. He knows. Sometimes we can think there are so many human beings calling out to Allah. Ad-da'i, Allah subhanahu wa ta'ala indicating every caller is a specific, special caller to Him.
and He listens to each and every caller specifically. So Allah is saying here, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. So let them call out to me. Let them believe in me. And why it's being said that this dua is, this ayah is addressed to the believers? Why Allah is saying, let them believe in me, وَلْيُؤْمِنُوا بِي? Because sometimes when we do some dua, oh Allah, give me this, do this for me. And for years we do a dua and we think and we find that we don't get what we have been asking for years. Allah is saying, even if you don't get what you are asking for years, still believe in me, trust in me. Maybe you are asking for something which is not good for you, and I will give you something better rather. You have to trust it. You have to believe in me. Well, because when the dua is not accepted, our iman, our belief is shaken. That is why Allah subhanahu wa ta'ala is endorsing here, is enforcing here that believe in me. Well, yu'minu bi. Especially when we are doing dua, keep our belief strengthened. Do not let your belief in Allah shaken, especially on the occasion of doing dua. So this is the concept which is being described, that only call out to Allah. I'll translate the ayah again, and inshallah conclude today's verse. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ. Say to them, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do you not see? Say to the kuffar, do you not see? أَرَأَيْتَكُمْ. Do you not consider? Do you not imagine? Do you not think deeply? In atakum adabullah. If it comes to you, what adabullah? The punishment of Allah, the earthquake or even pandemic disease. أو أتتكم الساعة, or the day of judgment, Sa'ah, the hour is established, or Sa'ah also means death. If death comes to you, أغير الله تدعون, will you still call out to other than Allah? In kuntum sadiqin, if you are really truthful, think truthfully. Because kuffar, they always would call out to Allah alone when they are in dire difficulty. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala is referring them to. In the next ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, Bal, no, rather, Iyyahu, only him, tad'una, you will call. Ilayhi in sha'a, Bal iyyahu tad'un, fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a. And Allah will remove the difficulty you called him for. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. And you will forget all other who you associate with Allah subhanahu wa ta'ala, all the idols. You will leave them alone. You will forget them. So the lesson for us is always call out to Allah without any other medium, without any means. Always direct call out to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand the true understandings of Quranic verses. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. हाँ जी हो गया.